بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، سب کے مسئلے حل فرمائے، سب کی پریشانیاں ختم فرمائے، سب کے کام بنائے۔ اچھا، آج کا جو میریکل سٹوری ہے یا مشاہدہ ہے یا واقعہ ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ہماری ایک گروپ ممبر نے بھیجا ہے، اور وہ خود اس کا ورد کرتی ہیں اور انہیں ان کی بہت برکات ملی ہے، اس ورد کی بہت کرامت دیکھی ہے۔ اچھا، ایک بات اور کہ اس ورد کا مجھے بھی ایک بزرگ نے اجازت دی تھی کچھ عرصے پہلے۔ میرا ایک مسئلہ اٹکا ہوا تھا گھریلو حوالے سے، اور میں نے یہ ورد کیا تھا اور مجھے اس کی بہت برکات ملی تھی، اور الحمدللہ اس کی اجازت ہے۔ ابھی بھی اگر مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے، میں اسے ورد کرتی ہوں، میری تمام پریشانیاں ختم ہونے لگتی ہیں، بیماری میں شفا آنے لگتی ہے، مسئلہ حل ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے یہ واقعہ بھیجا اور انہوں نے کہا کہ علامہ لاہوتی صاحب کے کالم سے لیا گیا ہے، آپ اس پہ ویڈیو ضرور بنائیں کہ لوگ موٹیویشن کے لیے سنیں کہ اللہ کے کلام میں کتنی طاقت ہے۔ اور جب میں نے پڑھا تو مجھے بھی یاد آیا کہ مجھے بھی اجازت ملی تھی اور میں نے بھی اس کا ورد کیا تھا اور مجھے اس کی بہت برکات ملی تھی۔ تو اس لیے موٹیویشن کی نیت سے بتا رہی ہوں، ضرور سنیے گا اور ضرور اللہ تعالیٰ سے ہم سب کی تمام پریشانیوں کی خاتمے کی دعا کیجیے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ جو کالم ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ معزز جن کہنے لگے کہ ہوا یہ کہ میں وہاں کھجوروں کا کام کرتا تھا، اور شام، یمن، بصرہ اور ارد گرد کے اطراف میں کھجوروں کا کام کرتا تھا، اور بنو نجار کے ساتھ قافلے کے ساتھ میرا آنا جانا ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں انسانی شکل میں کاروبار کرتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے مذہب پر تھا، اور جو پاکیزہ مذہب ان کا تھا وہی میرا تھا، جبکہ اس وقت ہر طرف بت پرستی تھی، شرک پرستی تھی، اور ہمارے جنات میں بت پرستی اور شرک پرستی بہت زیادہ ہے، انسانوں سے بہت زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اب بھی ہیں، لیکن کہنے لگے میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک دن میں خیبر کے مقام پر اپنی کھجوروں کی تجارت کرنے کے لیے جا رہا تھا۔ وہاں ایک سردار رہتا تھا اور یہودیوں کا بہت بڑا سردار تھا، لیکن امانت اور دیانت داری میں بے مثال تھا۔ میں نے اس کے ساتھ کھجوروں کا کاروبار کیا، اور کھجوروں کے کاروبار میں مجھے بہت زیادہ نفع ملا۔ کہتے ہیں کہ مجھے اتنا نفع ملا، اتنے دینار ملے، اتنے زیادہ دینار تھے کہ میرے 3 خچر ان دیناروں سے بھر گئے۔ اب معاملہ کچھ یہ تھا، مجھے خطرہ یہ تھا کہ راستے میں لٹیرے اور ڈاکو بہت زیادہ ہیں، میرے دینار کہیں چھین نہ لیں۔ تو میں نے حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کیا اور ان سے اس بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حل کروں۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ایک کاغذ کے اوپر 40 بار یا قادرو یا نافعو لکھ کر اسے دینار کے ہر بورے میں ڈال دو، اور آپ مسلسل یا قادرو یا نافعو پڑھو یا 40 مرتبہ پڑھ لو۔ میں ان کے لفظ سن کر حیران ہوا۔ تو وہ جن کہنے لگا، میں نے اپنے ہر جو بوری تھی اس میں 40 بار یا قادر یا نافع لکھ کر ڈال دیا اور مسلسل پڑھتا رہا۔ میں وہ خچر پر بورے لاد کر آ رہا تھا، کیونکہ میں انسانوں کے قافلے کے ساتھ تھا اور انسانوں کا روپ دھارا ہوا تھا۔ میں چاہتا تو بحیثیت جن اسے ایک پل میں کہیں سے کہیں منتقل کر سکتا تھا، لیکن مجھے انسانوں کے ساتھ ہی کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، انہی کے ساتھ رہنا ہے، تو اس لیے میں نے یہ کام نہیں کیا۔ ایک جگہ ہم پہنچے، ایک وادی تھی، اس میں ہر طرف اونٹ چل رہے تھے۔ ہم نے وہاں اپنا قافلہ ایک چشمے کے قریب ٹھہرایا۔ عین دوپہر کا وقت تھا، موسم بھی ٹھنڈا تھا، گرم نہیں تھا۔ ہم نے چشمے سے پانی پیا، گرم گرم پانی چشمے سے نکل رہا تھا، اپنے جانوروں کو پلایا۔ ہر شخص نے اپنا توشہ دان کھولا اور اس میں سے اپنا کھانا کھانے لگا۔ کھانا کھا کر میں نے اپنے کھچروں سے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا تھا کہ کچھ لوگوں کے پاس اونٹ اور کچھ لوگوں کے پاس کھچر تھے۔ کہتے ہیں اسی اثنا میں مجھے دور سے گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی آوازیں آئیں۔ میں دہل گیا اور دیکھا تو تلواریں لہراتے ہوئے 13 کے قریب لوگ تھے، جو کہ دور سے مجھے ڈاکو اور قزاق معلوم ہوئے۔ میں پریشانی میں اٹھ کر بیٹھا، میں نے یا قادر یا نافع پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ محدث جن کہنے لگے کہ میں جب یا قادر یا نافع پڑھ رہا تھا تو مجھے ایک عجیب تسلی اور سکون محسوس ہوا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری دعوت پر جتنے بھی جنات آئے ہوئے تھے وہ دم بخود اس محدث کی بات کو سن رہے تھے۔ کہنے لگے کہ جب میں نے وہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے ایک عجیب تسلی اور سکون محسوس ہوا، تو میں نے تسلی اور سکون کے انداز میں پڑھتا چلا گیا۔ اب وہ ڈاکو آئے، تلوار چلانا شروع کی، ہمارے قافلے کے 3 آدمیوں کو بھی مار دیا، قتل کر دیا، اور باقیوں کو باندھ دیا، اور سب کا مال، اسباب، سواریاں چھین لیں۔ جب میری طرف متوجہ ہوئے تو محسوس ہوتا کوئی طاقت ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انہیں مجھ سے دور کرتی ہے، مجھ تک آنے نہیں دے رہی، مجھ تک آنے سے روکتی ہے، اور میں حیران اور خاموشی سے ایک طرف ٹیک لگا کر یا قادر یا نافع پڑھتا رہا۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے میں انہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ اپنا تمام کام کر کے سب کو لوٹ کر چلے گئے۔
اب پیچھے چیخو پکار تھی، ہر طرف دھول تھی، دھواں تھا، جانوروں کی تکلیف، انسانوں کی تکلیف، سب کا مال و اسباب لٹ چکا تھا۔ اب جن کی سواریاں اچھی تھیں وہ اپنے ساتھ لے گئے، میں پڑھتا رہا۔ ان کے جانے کے بعد میں اٹھا، اپنے تینوں خچروں کو اپنے ساتھ لیا اور میں چل پڑا۔ منزل پر پہنچ گیا۔ جب منزل پر پہنچا تو لوگوں نے باقی قافلے والوں کے احوال مجھ سے پوچھے۔ میں نے باقی قافلے والوں کے احوال بتائے کہ ان کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ وہ لوگ مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیسے بچ گئے؟ سنا ہے کہ وہ ڈاکو اتنے خطرناک ہیں کہ کسی کو معاف نہیں کرتے، کسی کو نہیں چھوڑتے۔ آپ کو کیسے چھوڑ دیا اور آپ کو کیسے معاف کر دیا؟ کہنے لگے بس ایک چیز پڑھ رہا تھا جو کہ مجھے خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی، اور اس ملاقات میں انہوں نے مجھے تحفہ دیا۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ کیا چیز تھی؟ میں نے کہا یا قادر ہو یا نافع ہو۔ بس اسے پڑھتا گیا اور میری حفاظت ہوئی۔ اسی دوران میں صحابی بابا بولے اگر بات یا قادر یا نافع پر چل پڑی ہے تو پھر میں آپ کو اپنے کچھ واقعات سناتا ہوں۔ فرمانے لگے ایک مرتبہ میں اسی طرح خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کرنے گیا اور ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی پرانی سی کوئی چادر سی رہے تھے۔ وہاں کتے بھی تھے، بھیڑیے بھی تھے اور بکریاں بھی تھیں، اور یہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیڑیاں بکریوں کی طرف خونخوار نظروں سے نہیں دیکھ رہے تھے، اور نہ ہی بکریاں بھیڑیوں اور کتوں کی طرف خوفناک نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ دونوں پرامن بیٹھے ہوئے تھے، اور میں حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کو دل ہی دل میں یا زبان ہی زبان میں ایک ذکر کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا شیخ آپ مناسب سمجھے تو مجھے بتائیں اس ذکر کے بارے میں، آپ کیا ذکر کر رہے ہیں؟ تو صحابی بابا فرمانے لگے، انہوں نے میری طرف دیکھا اور فرمانے لگے تم جنات کے قبیلے میں سے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو فرمانے لگے کیا اس قبیلے سے ہو جس قبیلے کے لوگ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا کہ اس قبیلے سے ہو جو لوگوں پر احسان کرتے ہیں، لوگوں کی تکلیف نہیں دیتے اور لوگوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر فرمایا کیا تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی؟ فرمایا بہت عرصہ۔ پھر میں نے فرمایا بہت عرصہ زیارت کی اور بہت زیادہ کی۔ تو پوچھا کیا تم اس قبیلے سے ہو جو کالے دھوئیں سے نہیں بنے اور سفید آگ سے بنے ہیں، اور وہ جنات میں سب سے زیادہ شفاف اور بہترین ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا اگر تم اتنے اچھے قبیلے کے نہ ہوتے تو آج میں تمہیں یہ الفاظ ہرگز نہ بتاتا۔ فرمایا ان بکریوں کے دل میں بھیڑیا اور کتوں کا خوف ایک لفظ نے ختم کر دیا، اور ان بھیڑیوں کے دلوں میں بکریوں پر جھپٹنے کا عزم اس ایک لفظ نے چھینا ہے، اور وہ لفظ میں مسلسل پڑھتا رہتا ہوں، اور وہ لفظ مجھے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ملاقات میں بتائے تھے۔ میں نے پوچھا آپ مجھے بھی بتا سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں، تمہیں بتانے کے لیے ہی میں نے ساری وضاحت کی ہے، اور وہ لفظ ہیں یا قادر ہو یا نافع ہو۔ پھر آگے فرمایا اے قوم جن کے فرد، میری بات غور سے سن اور اپنے دل کے دامن میں ان لفظوں کی طاقت اور تاثیر باندھ لے۔ جو شخص کسی خوف کی جگہ پر ان لفظوں کو 40 بار پڑھے گا خوف سے امن پائے گا۔ کسی سے غرض کرے گا اس لفظ کو پڑھے گا تو اس کی غرض، اس کی مراد پوری ہوگی۔ کسی سے طمع ہے اس لفظ کو پڑھے گا اس کی ضرورت پوری ہوگی۔ فرمایا جس کو کوئی غرض ہو اس غرض کے لیے پڑھے، اپنی خواہش کے لیے پڑھے، کوئی مشکل ہو اس کے لیے پڑھے، اور کسی کا کوئی مسئلہ اٹکا ہو پڑھتا ہوا جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بکریوں کے دلوں میں خوف ختم ہو جائے گا، بھیڑیوں کے اندر سے خون خواری ختم ہو جائے گی۔ فرمایا ان لفظوں کے اندر ایک طاقت اور تاثیر ہے، اور یہ طاقت اور تاثیر ہے کہ یہ لفظ ہر جگہ کام آتے ہیں۔ آپ کو کھانے کی ضرورت ہے یہ لفظ پڑھو، کھانا مل جائے گا۔ پانی کی ضرورت ہے یہ لفظ پڑھو، پانی مل جائے گا۔ اور فرمایا کہیں آپ راستے میں جا رہے ہو، آپ کو کوئی مشکل آئے، آپ 40 مرتبہ پڑھ لو یا قادر ہو یا نافع ہو، آپ کو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے کھول دے گا، برکتوں کے خزانے کھول دے گا، وسعتوں کے دروازے کھول دے گا۔ آپ کہیں کھانا کھا رہے ہو یا قادر ہو یا نافع ہو، چند بار پڑھ لو، کھانا آپ کے لیے برکت اور فیض کا ذریعہ بنے گا، خوشیاں اور رحمتوں کا ذریعہ بنے گا، برکت اور عطا کا ذریعہ بنے گا۔ آپ دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے آپ کو تہجد نصیب ہوگی، دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے نماز میں خشوع نصیب ہوگا، دل کی گہرائیوں سے پڑھو گے اللہ کی محبت نصیب ہوگی۔ آپ کسی چیز کو چلانا چاہتے ہو، اپنی سواری پر قادر نہیں ہو، یہ پڑھو آپ کو سواری پر قدرت نصیب ہوگی۔ فرمایا کہیں جنگل میں ہو، آپ کو کسی درندے کا، کسی دشمن کا، کسی حاسد کا خوف ہے، وہ دشمن آپ سے دور ہو جائے گا۔ بیوی شوہر کے لیے پڑھے محبت اور رحمت نصیب ہوگی، شوہر بیوی کے لیے پڑھے تو خدمت نصیب ہوگی، ہر وقت طبیعت کے اندر راحت نصیب ہوگی، لڑائی جھگڑے ختم ہوں گے۔ صحابی بابا فرمانے لگے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے یہ چیز تحفے میں بتائی، اور پھر صحابی بابا نے اپنے اور بے شمار مشاہدات بتائے۔ فرمانے لگے ہمارے جنات میں جب لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے تو اتنا سخت ہوتا ہے کہ اس لڑائی جھگڑے کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے کہ میں نے جب بھی اس لفظ کو پڑھا، جھگڑے کے دوران مسلسل پڑھتا رہا،
تو میں نے دیکھا کہ لوگوں میں صلح ہو گئی اور میری صلح کو ہر کسی نے قبول کیا۔ فرمایا میں نے جنگل میں کئی بار سفر کیا اور دیکھا کہ قافلے میں کچھ لوگ کمزور ہیں، ان کے پاس سواری نہیں، تو میں نے انسانی شکل میں یا بزرگ کی شکل میں جا کر انہیں یا قادر یا نافع پڑھنے کا بتایا، تو اللہ پاک نے ان کی ضرورتیں پوری کی، ان کو پانی میسر ہوا، انہیں غذا ملی، ان کو رہائش ملی، رہنے کی جگہ ملی، اور ان کو اچھی چھاؤں میں جگہ ملی، اچھی چھاؤں میسر آئی۔ کہتے ہیں کہ یا قادر و یا نافع پڑھنے کی اتنی برکات ہیں کہ لفظوں میں بتانا محال ہے۔ حضرت خواجہ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ ہے، آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی پریشانی ہو، 40 مرتبہ اسے پڑھیں، یا قادر ہو یا نافع ہو، یا مسلسل پڑھتے رہیں تو آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ کچھ عرصے پہلے مجھے بھی ایک بزرگ نے اس کی اجازت دی تھی، میں بھی ایک پریشانی میں گرفتار تھی گھر کی وجہ سے، اور الحمدللہ چند دن پڑھنے سے ہی میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا تھا، اور بہت ذہنی سکون اور قلبی سکون ملا تھا، اور ایک یقین پیدا ہو گیا تھا کہ بس کام بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور ایسا ہی ہوا۔ تو اگر ہمیں بھی کوئی مسئلہ پریشانی ہے تو 40 مرتبہ اسے پڑھنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کرم و فضل ہوگا۔ اور ابھی 2 یا 3 دن پہلے میرے اسٹمک میں بہت پرابلم تھی، میں تقریباً پوری رات تکلیف میں گزری اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا پڑھوں، جو پڑھتی دم کرتی لیکن شفا نہیں مل رہی تھی۔ تب میں نے یہی یا قادر یا نافع پڑھا اور اسی وقت میری تکلیف ٹھیک ہو گئی تھی الحمدللہ۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کے معاملات فرمائیں اور ہم سب کو بھی یقین والا بنائیں، ہم سب کو بھی نفع عطا فرمائیں، بے شک وہ ہر شے پر قادر ہے اور نفع دینے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز دعائیں مراد حاجات پوری فرمائیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔